مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، جن میں فواد چودھری، شیر افضل مروت سر فہرست ہیں۔ کوئی ان کی BMW پر اعتراض اٹھا رہا ہے جو کہ کسی میزبان نے ان کو اس میں بٹھایا تھا، اور کوئی ان پر قہقے مار رہا ہے کہ ان کو ویزا لگوا کر وہاں بھیج دیتے ہیں۔ جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی نا تو بدتمیزی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے پاس تو ویسے ہی اچھی خاصی تنخواہ تھی، ان کی حلال تنخواہ تھی۔ سعودی عرب میں 5 سال وہ وہاں کی فقی مجلس کے امیر رہے ہیں، تو اس میں سعودی عرب کی طرف سے بھی ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ ان کو تو ارب پتی ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ ارب پتی نہیں ہے۔ اس دور میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ کا بہت بڑا حصہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ BMW رکھ بھی لیتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ اور حقیقت میں یہ کہ وہ BMW ان کی ہے بھی نہیں، تو میزبان نے ان کو پروٹوکول کے لیے جب کوئی بلاتا ہے نا، تو کچھ لوگ خاندانی بدتمیز ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب تو ایسی شخصیت ہیں، ان کی زبان سے تو کبھی کوئی منفی جملہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے، کبھی ان کی زبان سے کوئی منفی جملہ نہیں سنا ہم نے، کوئی منفی بات، انتہائی با اخلاق۔ تو ابھی دیکھو میڈیا نے ایک ایسا ٹرینڈ چلا دیا ہے ملک میں، جو منہ میں اٹھتا ہے اپنا کریکٹر ان لوگوں کا دیکھو، آپ اپنی عیاشیاں ان کی دیکھو، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ اپنی جماعتوں تک نے تو ان کو نکال دیا ہے، اپنی جماعتوں میں نہیں فٹ ہو سکے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جن تنظیموں میں، جن سیاسی جماعتوں میں تھے، انہوں نے کک آؤٹ کیا ہے ان کو۔ بعض تو ایسے اعلیٰ درجے کے مجاہد ہیں کہ 1-2 دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے 2-4 چترول لگائے تو فوراً اپنے قائد سے برات کا اعلان کر دیا۔ یعنی آپ جس قائد کے پیچھے چلا کرتے تھے، 2 تھپڑ لگے اور آپ نے وہ بولا قائد ہی آپ کا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی اوقات ہیں ان لوگوں کی، ایک تو وہ فواد چودھری صاحب ہیں اور یہ جو شیل افضل مروت صاحب ہیں۔ اپنی حالت ان کی وفاؤں کی یہ ہے کہ 2 چترول لگے، تھوڑا سا عوام نے احتجاج کیا تو کسی کو نکال دیا، کسی نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ہے ان کی اپنی حالت، اور آپ ان کی زبان دیکھو۔ مجھے اس پہ کہنا نہیں تھا، لیکن یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے۔ علماء کو، بڑے لوگوں کو میڈیا پہ جس طرح منہ پھاڑ پھاڑ کے بکواسات کی جا رہی ہیں۔ آپ کو اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے، آپ کسی دوسرے عالم کی بات نقل کر لو، بھائی یہ ان کی بات ہے لیکن دوسرے حضرت یہ کہہ رہے ہیں۔ تمیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ مجھے ان کے خلاف کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو انہوں نے سوال پوچھ لیا، کیونکہ کمنٹس میں ہی لوگوں نے ماشاءاللہ کافی طبیعت ہری کر دی ہے۔ لیکن دیکھو، بے عزتی ہمیشہ عزت دار آدمی کو فیل ہوتی ہے، ان لوگوں کو اپنی بے عزتی فیل نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے کہ عزت ہوتی ہے تو انسان کو بے عزتی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیول کے بے شرم لوگ ہیں کہ کوئی بزرگ ان کی زبانوں سے نہیں بچا، کوئی اسکالر ان کی جب چاہیں، جس کے خلاف چاہیں، جو چاہیں بول دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس ٹرینڈ کو ختم کرنا چاہیے میڈیا پہ، جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے، ورنہ کل آپ لوگوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے، کل آپ لوگوں نے بھی۔ بھائی مفتی تقی صاحب کی ایک بات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے۔ سب سے پہلی بات، عالم ہے، اور کس لیول کے عالم ہے، پوری دنیا مانتی ہے ان کو، اس لیول کے عالم ہے۔ نمبر 2، ان کا تقویٰ۔ آپ کبھی ان کے قریب لوگوں سے ان کی تقویٰ اور ان کی جو سیرت کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تیسری چیز، اخلاق۔ اتنی زندگی گزار دی، کبھی کسی کا نام لے کے اس پہ بھپتیاں کسنا، کتنے نپے تلے الفاظ وہ زبان سے نکالتے ہیں، جب کوئی بات کرتے ہیں کتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انسان خطاؤں سے پاک ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، حضرت سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوالٹیز کتنی ہیں۔ چوتھی بات، بوڑھے بھی ہیں۔ بوڑھا تو یار کوئی غیر مسلم بھی ہونا تو انسان اس کی عمر کا خیال کر لیتا ہے کہ یار یہ بوڑھا آدمی ہے، اس کی سفید بالوں کا انسان خیال کر لیتا ہے، اس کے بڑھاپے کا خیال کر لیتا ہے۔ مگر خاندانی بدتمیز ہوگا، اس کو نہ کسی کی داڑھی کا خیال ہوگا، نہ کسی کے بڑھاپے کا خیال ہوگا۔ ہم کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں نا، کتنا ہی غلط، تو آدمی کہتا ہے یار اس کی عمر دیکھو، اپنی عمر دیکھو، ہم کیا اس کے خلاف بات کریں؟ ہم ان بے شرموں میں کسی کے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں ہے۔ تو یہ اپنی اوقات انہوں نے میڈیا پہ دکھائی ہے۔ اس کے جملے کے بعد سے میں نے کہا یہ بھی بے شرم انسان ہے۔ جس آدمی کو تمیز نہ ہو نا، کسی بڑے چھوٹے کا احترام نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کو رسپیکٹ نہیں دیتا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں دیکھتے حضرت مفتی تقی صاحب کے، صرف بڑھاپے کو دیکھ لو، صرف بڑھاپے کو۔ ایک بوڑھے آدمی کے خلاف آپ اس طرح سے بات کر رہے ہو۔ تو یہاں 2 نمبر کاموں میں ہم الحمدللہ اتنی ہم نے ترقی کی ہے کہ 2 نمبری میں ہم سے ایک بندہ مجھ سے ملا، بڑے کرمنل کیسز میں ہے نا وہ،
تو میں نے اس سے کہا یار میرا ایک یہ کام ہے, ذرا یہ کر دو. اس نے کہا مفتی صاحب الٹا کام کروانا ہے تو بتاؤ کوئی. میں کبھی لیگل کام کرتا ہی نہیں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ پٹوانا ہے, مروانا ہے, چترول لگانے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, لیگل وے میں کرو. کہ لیگل وے میں نہیں کرتا کام, مجھے آتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی ایسی فلمیں ہیں نا, آپ حیران ہو گئے. میں نے کہا کیا کہہ رہے بھائی؟ کہہ رہے پتہ نہیں مجھ لیگل وے میں ہوتا نہیں, کوئی الٹے طریقے سے کسی سے پیسے نکلوانے یا کسی کے چترول لگوانے ہیں, تو وہ میں بہت سارے میرے پاس راستے ہیں. تو میں نے کہا تمیز سے کر لو. کہہ رہے تمیز والے پھر دوسرے لوگ ہیں, ان سے کروا لو آپ کوئی کام. خیر, تو پاکستان الٹے کاموں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت ترقی دی ہے. تو کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کولا نیکسٹ کولڈ ڈرنک پینے سے منع کیا؟ مفتی تقی صاحب نے بائیکاٹ کا کہا ہے, کسی خاص کمپنی کا میرا خیال ہے نام نہیں لیا انہوں نے. کچا انڈا کھانا کیسا ہے؟ کہ آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں. وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا, وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا. میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر میں آئے, فرسٹ وائف دوسرے گھر میں جائیں, تو وہ جا نہیں رہی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, میں جم سے آیا, فریج میں نے کھولا, کچن میں فریج رکھا تھا, 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, میں پی گیا, ایسے توڑے اور پی گیا. اچھا, میرا ارادہ کوئی دھوکہ دینے کا یا کوئی ڈرانے کا نہیں تھا. تو میں نے کچا انڈا پی کے ادھر کہیں جو اس کے چھلکے تھے تھوڑا ڈسٹ بن دور تھا, وہ پھینک کے آ کے کھڑا ہو گیا میں. اب میری اہلیہ نے جب فریج کھولا تو اس میں انڈے ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے تصور میں بھی نہیں کوئی آ کے اتنی تیزی سے انڈے پی کے, بھائی انڈا تو تلا جاتا ہے, بوائل کیا جاتا ہے. تو میری اہلیہ نے مجھ سے بولا کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہاں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک غائب ہوئے. وہ کوئی دیگچی نظر نہیں آ رہی جس میں کسی نے بوائل کیا ہو, اچانک غائب ہو گئے. تو میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا. میں کہا ان چیزوں کو مانتا ہوں, تو جنات کے وجود کا میں قائل ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انڈے پی گئے جنات بیٹھ گئے. تو میں خود ہی جن تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ جن. میں نے کہا اب کیا کرنے کہہ رہے ہیں, مجھے اس گھر سے لے چلیں. مجھے پہلے ہی شک تھا, یہاں کچھ آوازیں آتی تھی, مجھے یہاں کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سامان اٹھایا دوسرے گھر میں, جن کو میں یہاں لانا چاہتا تھا ان کو اس گھر. آپ کہیں گے بھائی دوسری بیوی کو بڑے گھر میں کیوں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسری جب آپ شادی کریں گے تو میں اپنے ساتھ رکھوں گی اس کو. ابھی میں نے کی نہیں تھی, تو سیکنڈ وائف سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں تھرڈ کروں گا تو سیکنڈ اور تھرڈ ساتھ رہیں گی, تو اس کے لیے مجھے بڑا گھر چاہیے تھا. فرسٹ وائف نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گی, تو ان کو پھر میں نے کہا چھوٹے گھر میں لے جاؤں. اب لیکن لے جانا آسان ہے. میں ان سے کہوں فرسٹ کو کہ آپ اس گھر میں چلی جاؤ, وہ کہے گی ایک تو شادی بھی تم نے کی اور ہمیں چھوٹے گھر میں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. تو یہ جو واقعہ ہوا, میں نے 2 انڈے پیے. گھر والوں نے کہا اس گھر میں جنات ہیں, کیونکہ ابھی انڈے یہاں رکھے ہوئے. اچھا, میں بھی بہت میری اسپیڈ کا بٹن ہر وقت دبا رہتا ہے, میں بہت اسپیڈ میں کام کرتا ہوں, یوں نہیں ایسے گھوم رہا ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے یوں نکلا, ایسے جا رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں. تو اب میں تو آیا اور میں نے کہا پی گیا. میرا کوئی دھوکے کی نیت نہیں تھی, بس آیا فریج میں دیکھے انڈے پڑے ہوئے اور نکالے پیے. اچھا, گھر والے یہیں کچن پہ روٹی ووٹی بنا رہے تھے, تو میں نے پیے اور جا کے پھینک دیے. گھر والوں نے دیکھا انڈے ہی نہیں ہے, کہاں گئے بھائی؟ تو ایک دم پریشان, یار یہ انڈا اچانک غائب کہاں ہوا ہے؟ یعنی سیکنڈوں میں کیا میں نے یہ کام. تو گھر والوں نے مجھے بولا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ جنات. اچھا, میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے شفٹ کریں, میں نہیں اب رہوں گی اس گھر میں. کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے والا گھر جو ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا فضل ہوا, سامان لپیٹا, اور میں بھی گھننا, میں بتا نہیں رہا کہ میں نے پیے ہیں. میں نے کہا بتا گیا تو پھر گیا. پھر تیسری کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے گھر تھوڑی ہیں کہ میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دیتا رہوں. اس وقت تو نہیں بنا سکتا تھا میں, تو یعنی کرائے پہ بھی رکھ سکتا تھا میں اس وقت. میری مالی حالات اتنی, اب بھی اس وقت بھی بہت اچھے تھے, اب بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اب کی نسبت اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر میں نے یہی کیا, فوراً سامان شفٹ کیا, ان کو یہاں لے آیا, تیسری شادی کی. پھر کیا ہوا ہے, پھر میں نے پھر بھی نہیں بتایا. یہ میرے بیان سے پتہ چلا ہے گھر والوں کو کہ وہ واقعہ اصل میں اتنے عرصے بعد بتا دیا, جب بچے بھی پیدا ہو گئے, تیسری شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بتا دیا نا, ایسا نا واپس آ جائیں. تو اب تو بات بہت پرانی ہو گئی نا, یہ 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں میں, 2012 یا 11 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد میں نے پچھلے سال یہ واقعہ بتایا, تو گھر والوں کو پتا چلا جن بھی نہیں تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کس کی طرف سے ہوتی ہیں. تبھی اللہ کہہ رہے تم نکاح کرو, مدد کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ نے کی نا مدد, ایسے مدد کی میری کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہم آزاد ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اصل بات یہ کہ آزاد صرف غزہ کے لوگ ہیں,
ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد اس کو نہیں کہتے کہ آپ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، گھوم رہے ہوں. آزاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں آپ کی مرضی کی ہیں یا کسی اور کی مرضی کی ہیں. اس وقت ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنے ہمارے ممالک ہیں، بلکہ مسلمان اوور آل، ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحیح حدیث میں کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے. یعنی کوانٹٹی میں بہت زیادہ، مگر جیسے سمندر کا جھاگ ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ دور ہے یہ. اب ظاہر ہے جو بھی تھوڑا سا بھی درد دل رکھتے ہیں ان کے جذبات ہیں، اور بننے چاہیے جذبات. ان ویڈیوز کو دیکھ کے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. لوگ علماء سے بھی پوچھتے ہیں کیا کریں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت واضح فتویٰ ہے کہ جو جتنے قریب ہے اس پر اتنا ہی جہاد فرض ہے. ان میں سب سے پہلے تو ان کے جو قریبی ممالک ہیں وہ، نہیں تو پھر ان کے قریب. اسی طرح سے جہاد فرض عین ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انڈیویجولی انسان کیا کرے کہ آپ اکیلے طور پہ کہیں بھی جانے کی کوشش کریں گے، آپ کو بارڈر ہی کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ کی حکومت آپ کو بارڈر کراس کرنے دے گی، اگلا کنٹری آپ کو پکڑ لے گا. تو اس لیے جذبات میں کوئی الٹا سیدھا کام نہ کریں. لوگوں میں غیرت ہے، ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، غیرت لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ہم کیوں ان کی مصنوعات خریدیں، ہم کیوں ان کو فائدہ پہنچائیں. لیکن توڑ پھوڑ کا عمل نہ کریں. اس سے کوئی، اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہے اس توڑ پھوڑ سے. اس سے آپ کی اپنی املاک تباہ ہو رہی ہیں، اور آپ کے جو لوکل اس میں کام کر رہے ہیں ان بیچاروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو غلط کرنا شروع کر دیں. اب ایک آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ڈمپر، ان سے کچھ ایکسیڈنٹ ہوئے اور ان کی غلطی سے ہوئے، لوگوں نے پکڑ کے مارا کوٹا. اب اپنی یہ غصہ لوگوں نے ہر ڈمپر والے پہ نکالنا شروع کر دیا ہے. یہ تو غلط ہے بھائی، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی کمانے کا حق ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی ڈمپر والا گزرے گا. پھر فیک کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو اس میں غلط کمنٹس لوگوں کے ہوتے ہیں. اب ڈمپر کے سامنے بائک ہے، اس نے بائک اڑا دی. بائک پہ بندہ نہیں ہے، وہ اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ روکیں گے اور چلائیں گے تو وہ تو بھاگے گا نا. پھر اس پہ ویڈیو یہ بنائی کہ دیکھو موٹر سائیکل والے کو کچل کے چلا گیا. میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی میں بھی بہت حیران کہ یار یہ تو اس کو تو پکڑنا چاہیے تھا. بعد میں پتا چلا وہ اس کو روکنے کے لیے بائکیں سے راستہ بلاک کیا ہوا تھا اس کا، تاکہ اس کو گھیر کے ڈمپر کو جلا دیں. بھائی وہ ڈمپر جلنے سے کس کو نقصان ہوگا؟ تو جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف بائیکاٹ کرو. جو نہیں کر رہا اپنی غصہ، یہ تو نہیں کہ آپ کو ظالم نہیں مل رہا تو مظلوم ہی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں آپ، یا جو ظالم نہیں ہے اس پہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیں. یہ جذباتیت سے ہٹ کے ہمیں سوچنا چاہیے. تو غزہ کا ظلم، ساری دنیا اس درد میں ان کے ساتھ شریک ہے اور سب غمزدہ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ سینے میں صرف چند لوگوں کے دل ہیں، باقی سارے پتھر دل ہیں. سب روتے ہیں راتوں کو، اللہ کے سامنے مانگتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن ہم اگر صحیح نہیں کر سکتے ان کے لیے تو غلط کم از کم نہ کریں. ہم غلط نہ کریں، ہم ان کے لیے ایسا کام نہ کریں جس سے ہم اور برباد ہو جائیں. اس وقت اسرائیل کی سازش کیا ہے؟ اسرائیل کی سازش ہے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں جو رہی صحیح طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے. تو آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ سے اگر صحیح نہیں ہو رہا تو آپ غلط کرنا شروع کر دیں. میں نے بہت کوشش کی ہے ابھی ماضی قریب میں کہ کسی طرح ہم وہاں تک امداد پہنچائیں. تھوڑا بہت اللہ نے سینے میں ہمیں بھی دل دیا ہے. ہر شخص کا آپ کے دل میں، سینے میں زیادہ مضبوط دل ہوگا یا زیادہ رحم دل ہوگا. تھوڑا بہت تو ظاہر ہے ہم بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں. تو میں نے کوشش کی کسی طرح ہم ان تک مدد پہنچائیں. میری تو ایک فاؤنڈیشن بھی بن چکی ہے. میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو جو زخمی ہیں، جو بھوکے ہیں، ان کو کھانا تو کھلائیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پیسوں سے تعاون کر لیں ان کے ساتھ. تو میں نے بھیجی ہے بہت، الحمدللہ بہت جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ان کے لیے ان کی مدد بھیجی ہے جتنا ہم سے ہو سکا. یہ سب لیگل وے میں کام ہوتا ہے. انلیگل کام ہم کر نہیں سکتے. انلیگل کام ایک دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر جیلیں ہو جاتی ہیں اور پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو ایسا انلیگل کام آدمی کیسے کرے جو اس کے بعد کسی کام کے قابل ہی نہ رہے. تو لیگل وے میں ہی کام ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. باقی دکھ میرے بھائی سب کو ہے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور ہونا چاہیے ہی. ہم
ایمان کا آخری حصہ ہے کہ انسان کو دل میں تکلیف تو ہو. اور ایک بات، ان نا امیدی کی باتوں میں ایک امید کی بات ہے. دیکھو اتنا سا علاقہ ہے اور کیا کچھ ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے جو جنگی امور کے ماہرین ہیں ان سے سنا ہے کہ کبھی بھی فضائی بمباری کر کے نہ کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. فضائی بمباری کر کے ہمیشہ اس کے لیے زمینی فورس چاہیے ہوتی ہے، جو آرمی چاہیے ہوتی ہے جو زمین پہ جائے. تو جہاں زمین کا معاملہ آتا ہے وہاں ان بدبختوں کو شکست ہوتی ہے. زمینی فورس کا جہاں، کیونکہ جو تیار ہے موت کے لیے اس پہ فتح ممکن نہیں ہے، اس کو نہیں فتح کیا جا سکتا. ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب جائے گا تیسری جنگ کی طرف، جنگ عظیم کی طرف، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے گا یہ معاملہ. کیونکہ انہوں نے اگر دبنا ہوتا تو وہ بہت پہلے دب چکے ہوتے. وہ کہہ رہے مار دو بھائی، سب کو مار دو. تو یہ ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایسے موقع پہ. وہ تو جنگ جیت چکے ہیں. جیتنا کسے کہتے ہیں بھائی؟ ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کر لیا ہے. کتنی بربریت! اور اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنا بھی شروع ہوا ہے ظلم. اور دیکھو کافروں میں بھی کچھ درد دل رکھتے ہیں، سارے ایک جیسے کافر نہیں ہوتے. ناروے میں، یورپ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی سی ایک جماعت ہے، بڑی بڑی طاقتیں مل کے ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کتنے مہینے ہو گئے وہ قبضہ نہیں کر سکتے. تمام تر صلاحیتیں جھونک دی انہوں نے وہاں پہ، لیکن ایک بال زمین پہ قبضہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ. تو یہ ساری دنیا اندھی نہیں ہے بھائی، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی فریاد سنے، ہماری فریاد سنے. اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. اور قرآن میں اللہ نے یہودی کے بارے میں کہا ہے یسعون فی الارض فسادا، یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں. یہودی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بہت سے یہودی بھی نیوٹرل ہیں، وہ نہیں اسرائیل کی ان باتوں کو پسند کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہودی ملے آپ اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دو. سارے ایک جیسے نہیں ہیں. جب یہ سربیا کی جنگ ہو رہی تھی، بوسنیا کی جنگ جس میں سربی لوگ لڑ رہے تھے اور بوسنیا کے لوگوں سے، تو جو ظلم بوسنیا میں ہو رہا تھا، تو جو وہاں ٹرسٹی تھے جو مدد کر کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ظلم کے خلاف بہت سے عیسائیوں نے آواز اٹھائی تھی یہ غلط ہو رہا ہے. اور پراپر عباس نے تو خودکشیاں کر لیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو یا یہودی ہو آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. بہت سارے یہودی اس کے خلاف ہیں، جو صہیونیوں کے خلاف ہیں. بہت سارے ایک مخصوص طبقہ ہے جو دنیا میں ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، دنیا کا باپ بنا ہوا ہے، اور وہ کسی کی نہیں سن رہا. وہ طاقت کے نشے میں ہے، اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. اور وہ قرآن کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے کہ یہ زمین میں کیا کریں گے؟ فساد مچائیں گے. اور ہمارے پاس قرآن کی واضح ہدایات ہیں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی ہم نے. تو کتنی بڑی موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان بدبخت یہودیوں پہ جو یہ کچھ ظلم کر رہے ہیں ان پہ ذلت مسلط کر دی ہے قیامت تک کے لیے. سوال پیدا ہوتے ہیں تو بڑے طاقتور ہیں، یہ تو بمباری کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک پا رہا ہے، بے بس ہو چکے ہیں سب لوگ. تو دیکھو مفسرین نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسلط رہا ہے جنہوں نے ان کو عبرتناک مزہ چکھایا ہے، عبرتناک سزا دی ہے. تو یہ جو وقتی عزت ہے نا، یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا تو اسٹیج پہ لا کے ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو گھر میں نہیں مارا جاتا، اس کو لایا جاتا ہے پبلک میں، عزت دی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی دولہا بنا ہوا بیٹھا ہو اسٹیج پہ دلہن کے ساتھ، اور پولیس آ جائے اس کو اریسٹ کر کے لے جائے، کہتا ہے وہ کیا کہے گا یار اس موقع پہ یہ کام نہ کرتے، گھر میں کر لیتے. تو اللہ ابھی ان کو وقتی طور پر اللہ نے عزت دی ہے تاکہ اب جو ان کو چپت پڑے گی نا یہ قیامت تک انشاءاللہ اٹھ نہیں پائیں گے. تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، وہ دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پہ، اور وہ ہمارے حکمرانوں کو بھی آزما رہا ہے. اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا ان کو. اللہ ان کو جب چھوڑ دیتا ہے جب وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ان کے حوصلے بلند ہیں بھائی. اتنے ایسا کچھ ہونے کے بعد کون ڈٹتا ہے اپنی جگہ پہ؟ کون رہتا ہے بھائی اتنا کچھ ہونے کے بعد؟ تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا کہ بھائی ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو نہیں کر سکتے وہ، اگر ہم کچھ صحیح نہیں کر سکتے تو غلط نہ کریں. ہم ایسا کام نہ کریں جس کا رزلٹ غلط ہو.
اچھا لوگ ان چیزوں پہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے ولیمے کی دعوت میں بریانی کھا رہا ہے, دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہاں بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے. کوئی کہیں تفریح پہ نکلا ہوا ہے تو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ تفریح پہ نکلا ہوا ہے. کوئی کسی دکان کی اوپننگ کر رہا ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ اوپننگ کر رہا ہے. ان باتوں میں کیا رکھا ہے میرے بھائی؟ دنیا کے تو سارے کام چلتے رہیں گے. وہی بات ہے, حضرت خالد ابن ولید جنگ کے بعد جو ہے نا وہ کہیں نکاح کرنے لگے تو کسی نے حضرت عمر کو خط بھیجا کہ ادھر مسلمان جہاد میں لگے ہوئے, خالد ابن ولید نے ایک اور شادی کر لی. اور خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے خط لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا